اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہندو بھائی کا سوال ہے حجر اسود کے بارے میں۔ جیسے ہم مورتیوں کو پوجتے ہیں تو آپ بھی اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اس سوال کو ہم پہلے سنیں گے، پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیں سوال سنتے ہیں پہلے۔ تو مائک ٹھیک نہیں ہے تو آواز اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو سوال سن لیتے ہیں پہلے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں عمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلیک سٹون جو ہے یہ کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، یہ ہے۔ اور پھر محمد صاحب دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ بلیک سٹون جو ہے یہ ججمنٹ ڈے کے دن اس کے پاس آنکھیں ہوگی اور زبان بھی ہوگی اور یہ ٹیسٹیفائی کرے گا۔ تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے بھائی کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو فرمایا کہ یہ تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو چوما، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن تجھے میں نے بوسہ اس لیے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا اور یہ سنت کے عمل کر رہا ہوں، اور نہ تو کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی فائدے کا مالک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری حدیث جو بیان کی ہے وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود جو ہے اس کی آنکھیں بھی ہوگی اور زبان بھی ہوگی، اور یہ کلام کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ایز اے وٹنس پیش ہوگا کہ جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ بتائے گا، اس کے بارے میں بتائے گا۔ تو یہ بھائی کا مطلب ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کانٹرڈکشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بولے گا بھی اور زبان بھی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بتائے گا کہ جو عمل کیے ہوں گے، اور عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن کیسے کلیئر کریں گے آپ؟ تو اس میں دونوں حدیثوں میں بالکل کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پتھر کی ذاتی حیثیت عام پتھروں جیسی ہے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ پتھر تو جنت کا ہے، ایکسٹرا آرڈنری پتھر ہے، رسپیکٹفل پتھر ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس میں ذاتی طور پر اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ کسی کو انسان کو نفع پہنچائے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو ذاتی طور پر یہ بالکل نفع نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن اس کو خاصیت دیں گے، جو اس کو ایک کوالٹی دیں گے کہ یہ بول سکے گا اور دیکھ سکے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر یہ خصوصیت رکھیں گے، وہ بھی اس وقت رکھیں گے۔ ذاتی طور پر یہ کسی انسان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ خاصیت دیں گے اور وہ اس وقت کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں خاصیت رکھیں گے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پتھر ذاتی طور پر نافع اور ضار نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو پتھر گواہی دے گا یہ اللہ کے حکم سے گواہی دے گا، اس کا ذاتی طور پہ عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ وائٹ سے بلیک کیسے ہو گیا؟ یہ جو وائٹ سے بلیک ہوا اس میں یہ کہا جا رہا نا کہ لوگوں کے جو سن اب یہ ایکسٹرا آرڈینری پتھر نہیں ہے نا، یہ تو مطلب کہ بہت ہی بڑے درجے کا۔ اس کا کلر وائٹ تھا، پھر بلیک کیسے ہوگا؟ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ اس میں بھی یہی بات کہ یہ ذاتی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس میں کوئی چینج رونما ہو جائے تو ہو جائے، ذاتی حیثیت ہے، یہ اپنا کلر چینج نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور ایک معجزہ ہے کہ اس کا کلر چینج ہوا ہے، اس کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے۔ بھائی نے کہا کہ یہ اس لیے بلیک ہوا کہ لوگوں کے سنس اس میں چلے گئے اور یا ریکارڈ ہو گئے۔ تو بات یہی ہے کہ کرنے والا تو خدا کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ
اس میں ایک خصوصیت رکھی کہ یہ ایڈ وٹنس پیش ہونا ہے اس نے، تو اس میں یہ چیز کہ اس کا کلر بلیک ہو گیا، بے شک گناہوں کی وجہ سے ہوا، جیسے بھی ہوا، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پتھر کی اپنی خصوصیت، ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بڑے درجے کا پتھر ہے، لیکن اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے درجے کا پتھر اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاصیت دی گئی ہے کہ اس کا کلر چینج ہوا یا یہ وٹنس دے گا آخرت میں، تو یہ اس خاصیت کی وجہ سے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے اور رسپیکٹفل ہے، کیونکہ نبی نے اس کو رسپیکٹ دی، اس کو بوسہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذاتی طور پہ کچھ نقصان یا نفع کا مالک ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر سیڈ نہیں کر رہے، بلکہ اسی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ قیامت کے دن وٹنس دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات کو کہ یہ ذاتی طور پہ کسی حیثیت میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ وائٹ سے بلیک ہوا، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ گواہی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اللہ آخرت میں گواہی دے گا۔ تو اس میں دونوں باتیں ایک ہی بات ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو ایکسپلین کیا کہ یہ آپ ذاتی طور پہ نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے حکم سے یہ گواہی دے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت ہے کہ اس کو بوسہ دینا، تو اسی سنت کی وجہ سے اس کو بوسہ دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، ورنہ ذاتی طور پہ اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان احادیث سے ایک جو پوائنٹ اور نکلتا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لرننگ کے لیے، کہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دور اندیش تھے، ہی واز اے ویری تھاٹفل پرسن۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب اندیشہ تھا کہ میری امت، یہ جو ہماری مسلمان امت ہے، آنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کو حد سے زیادہ رسپیکٹ دینا نہ شروع کر دیں، اس کو پوجنا نہ شروع کر دیں، اور یہ سمجھنا نہ شروع کر دیں کہ یہی نقصان دینے والا، یہی نفع دینے والا، یہی اولاد دینے والا ہے، جیسے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لیں یا ان کو تصویریں بنا لیں، اور اس کو آہستہ آہستہ نسل در نسل یہ چیز آگے ہوتی گئی اور پوجنا شروع کر دی، جیسے کہ ہندو آج پوجتے ہیں۔ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک اور واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیت رضوان کا جو درخت تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی کٹوا دیا تھا۔ اتنا بڑا جو اسلام کا ایک نشانی تھی وہاں پہ کہ وہاں بیت رضوان ہوئی تھی، اس درخت کو بھی کٹوا دیا تھا، صرف اسی اندیش سے تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اوے سوچتے تھے کہ مسلمان ہو سکتا ہے نیکسٹ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، اس چیز کا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ اندازہ ہوا ان کو، تو انہوں نے وہ درخت بھی کٹوا دیا کہ خدا نخواستہ اس کو کل مقدس گائے کی طرح پوجنا نہ شروع کر دیں لوگ۔ تو حجر اسود کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اس کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن یہ بھی کلیئر کر دیا ساتھ کہ لوگ اس کو غلط سمجھنا نہ شروع کر دیں، کلیئر کر دیا کہ یہ اس کا نہ نفع کا نہ نقصان کا ذاتی حیثیت میں یہ مالک ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں، ورنہ یہ وائٹ سے بلیک ہوا، یہ آخرت میں گواہی دے گا، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، اس میں صرف اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چیزیں کرے گا۔ امید ہے آپ لوگ اس پہ فیڈ بیک دیں گے اور کمنٹس کریں گے، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا یہ انشاءاللہ۔ تو کچھ بھی اس میں بات ہے آپ کی جو کوشچن آتا ہے مائنڈ میں یہ سن کے، تو ضرور آپ شیئر کریں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔